اچھا، ایک بہت اہم چیز جو بڑی گردش کر رہی ہے، پاکستانی وفد اسرائیل گیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو حکومت تھی خان صاحب کی، اس کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. احمد قریشی جو کہ اینکر ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل گئے، جو انہوں نے انکار کر دیا اس حوالے سے. لیکن وہ جو خاتون ہے امریکن پاکستانی، انہوں نے اس بات تک کہا کہ جی بالکل ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے اور ہم بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ پہلے رائے بتائیں، پھر اگلا سوال اس سے جڑا ہوا میں کرتا ہوں. اسلام میں بین المذاہب ہم آنگی نہیں ہے. اگر بین المذاہب ہم آنگی ہوتی تو حضرت عمر کبھی بھی فتح بیت المقدس نہ کرتے، کیونکہ وہ تو لگے ہوئے تھے اپنے انہوں نے بنایا ہوا تھا سارا کچھ. لیکن حضرت عمر نے فتح بیت المقدس کیا، وہاں سے نکالا ساروں کو. یہ جو بین المذاہب ہم آنگی کے نام پر پورے جناب یہ تماشا لگایا گیا، اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ ڈالر مانگنے جاتے ہیں کسی سے، جب آپ بھکاری بنا دیتے ہیں قوم کے جناب بڑوں کو اور یہ مانگنے چلے جاتے ہیں ڈالر، تو وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو، اور اسلام نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. تو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یاد رکھنا، تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین پر نہ آ جاؤ. تو یہ ہم آنگی کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے. ہم آنگی، مجھے یہ بتائیں کہ جو فلسطین کو ہڑپ کر رہا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ جس نے ہمارے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ یہودی نو آبادی جناب آباد کاری کر رہا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ایک طرف ہم فلسطین کے رومال گلے میں ڈال کر اسمبلیز میں آتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک طرف ہم وفد ان کے کہتے ہیں نا شہباز شریف، اسی لیے کہتے ہیں نا ان کو کہ وہ تھوڑا ڈرامہ کرتے ہیں. جی جی، یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں. جو ایک کوئی ریاست مدینہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو تسلیم. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے بہت سے لوگوں کا. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قابض ہے، اس کا وجود نہیں ہے. اس نے ہماری ریاست فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے. اگر اس کا کوئی وجود ہو کہیں ہو تو وہ اپنا وجود ثابت کرے. وہ تو ریاست ہماری ہے اور اس کے اوپر آ کر وہ قابض ہے، اور اس کو ایک ایجنڈے کے تحت، پوری عالمی ایجنڈے کے تحت امریکہ اور سارے وہ، کیونکہ جو مسلم کی رگے جہاں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو پنجہ یہود میں ہے نا، تو یہ جو معاشی سارا یہ سسٹم ہے پوری دنیا میں، یہ یہودیت کا ہے نا. تو وہ مجبور کرتے ہیں ان کو، اس قبضے کو ہم لیگل کر دیں گے، لیگل کر دیں گے. اور وہ تو جب لیگل کر دیں گے اس کے بعد نتائج آپ خود دیکھ لیں گے کہ ابھی تو ہم نے اس کو مانا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. جس دن اس کو آپ تسلیم کر لیں گے وہ تو ایک قوت بن جائے گا اور پوری دنیا پہ. اور اسرائیل سے خطرناک اس خطہ وجود پہ کوئی ملک نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا ہی پودا قادیانیت ہے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے ہر ایک ٹول کو یوز کر رہے ہیں. جی، سب کچھ، یہ سارا کچھ. تو یہ معیشت پر قبضہ کر رہے ہیں، سارے اسلحے کو جمع کر رہے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ امن کے لیے کر رہے ہیں. وہ امن ہوتا تو وہ کبھی بھی فلسطینیوں کے اوپر ظلم نہ کرتے. آج بھی فلسطینیوں کو 15 دن بعد پانی کا ٹینکر دیا جاتا ہے جو ان کی اپنی زمین ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ قابض نہیں ہے، وہ سارا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی فلسطینی ہاتھ میں پتھر اٹھا کر پانی کا ٹینکر لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے. تو دہشت گرد ریاست کو اور ناجائز ریاست کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ جو کسی کے حقوق کو جناب غصب کرنے کے لیے آئے اس کو تو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور جس دن پوری دنیا میں، ابھی تو تسلیم کافی سارے ملکوں نے، عربوں نے بھی کیا ہے، یہ اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گے. ہاں، اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت دین کے لیے، کیونکہ اسلام ہی کسی بھی جو ریاست اس کی بنیاد پر بنی ہو، وہ اسلام ہی اس کی ڈھال ہے. جب اس کے بنیادی اصولوں کو چھوڑا جائے گا تو یہ ہمیشہ گر جائیں گی. تو فلسطین کی بنیاد بھی اسلام ہے اور وہ اسلامی ریاست ہے. جب اس کے اوپر آپ کسی بھی یہودی ریاست کی بنیاد اس کو اجازت دے دیں گے تو اس دن ختم ہو جائے گی ساری بات. اچھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کافی زیادہ لابنگ کی جا رہی ہے گزشتہ حکومت میں بھی اور ابھی بھی. اگر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو آپ کا اور جماعت کا اس کے اوپر کیا لائے عمل ہوگا؟ ہمارا وہی رد عمل ہوگا جو پہلے جس بات میں ہم مشہور ہیں. یہ بات ہم نہیں گوارا کریں گے، بالکل سے بھی گوارا نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، قول کے ساتھ نہیں، عملاً بھی ساتھ ہیں.
ہم عملاً بھی ساتھ ہیں، یہ سارے قول کے ساتھ ہیں، یہ صرف اس وقت کو کیچ کرنے کے لیے ساتھ ہیں۔ ہم نے تو آج بھی کہا کہ یاسین ملک کی باری میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم بھارت کو بتا دیں کہ تم نے کیسے یاسین ملک کو سزا دی ہے، لیکن جنہوں نے اپنے ملک کے اندر خود کشمیر کا مقدمہ لڑنے والوں کو سزا دی ہو، وہ کیسے بسا سکتے ہیں؟ اسی طرح جن کو اسرائیل اور ان کے ساتھ یاری دوستی اور تسلیم کا شوق ہے وہ وہاں چلے جائیں، وہ اس ملک میں کیوں ہیں؟ اس ملک کے بسنے والوں سے پوچھ لو بھائی، فیصلہ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت سے پورے ملک سے پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ سروے کروا لیں پورے پاکستان سے، مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں، تو یہ کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اس کا اتنا سخت رد عمل ہوگا پوری قوم کی طرف سے، شاید حکومت